شیخ الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کی تاریخ میں اور دوسری تاریخی کتابوں میں کیا فرق ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 75 سے لے کر 82 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين۔ اور ہمیں نوح نے پکارا، بس ہم کیا خوب جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والی کر دیا، اور ہم نے ان کے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ سارے جہان میں نوح پر سلام ہو۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں تھے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ خوبصورت تلاوت ترجمہ جاننے کے بعد آئیے ان آیات میں موجود نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ قرآن مجید میں متعدد بار جناب نوح کا ذکر آیا ہے جو مقاومت کا نمونہ تھے، اور ان کی تاریخ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سکون اور تسلی کا سبب تھی۔ اللہ کے اس نبی کی کچھ خصوصیات ہیں، من جملہ: الف، پہلے اولو العزم نبی ہیں اور انہیں شیخ الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے۔ بے، واحد نبی ہیں جن کی رسالت کی مدت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ جیم، جناب نوح پر اللہ کا سلام ایک اہم خصوصیت رکھتا ہے اور اس سلام کے ساتھ فی العالمین بھی آیا ہے۔ دال، ایسے نبی ہیں جن کی زوجہ اور بیٹے نے بھی ان کی مخالفت کی اور ان پر ایمان نہیں لائے۔ عربی زبان میں آخر کا مطلب ہے اختتام اور آخرین کا معنی ہے آئندہ آنے والے لوگ، لیکن آخر کا معنی ہے دوسرا اور آخرین کا معنی ہوتا ہے دوسرے لوگ۔ قرآن مجید کی تاریخ اور دوسری تاریخ کی کتابوں میں بیان ہونے والی تاریخ میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید ایک سچی داستان کو بیان کرنے کے بعد اس واقعے کی بنسبت اللہ کی سنتوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ اس آیت میں جناب نوح کی ندا سے مراد شاید سورہ مومنون کی آیت نمبر 26 ہو، جس میں کہا رب انصرنی بما کذبون، پروردگارا ان لوگوں کی تکذیب کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ نعم المجیبون ہے، یعنی جس میں بندوں کی بھلائی ہے اسے پورا کرتا ہے، نہ کہ اس چیز کو جسے بندے چاہیں۔ لہذا کبھی کبھی تم مانگتے کچھ اور ہو اور اللہ کچھ اور دیتا ہے، یا دیر سے پورا کرتا ہے اور کبھی کبھی دیتا ہی نہیں، جس طرح جناب نوح نے اپنے بیٹے کی نجات مانگی لیکن اللہ نے نہیں دی۔ بڑی مصیبت اور بلا لکرب العظیم سے مراد طوفان اور پانی بھر جانا ہے یا لوگوں کی اذیت ہے۔ جی ہاں، رسالت اور دین کی تبلیغ کی راہ میں مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جعلنا ذریتن ہم الباقین میں بقا سے مراد جناب نوح کی نسل میں دین، کتاب اور نبوت کا باقی رہنا ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 75 سے لے کر 82 تک کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔
نمبر 1، اللہ والوں کے یہاں نا امیدی نہیں ہوتی۔ جب ان پر سخت وقت آتا ہے تو دعا اور اللہ کی قدرت سے مدد مانگ کر اپنی مشکل کو حل کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، یوں تو اللہ ہر انسان کے اندر جو کچھ ہے اسے جانتا ہے، لیکن اس سے بات کرنے اور دعا کرنے کے خاص آثار ہیں۔ نادانا، اللہ کی بارگاہ میں پکار، دعا اور اپنی حاجت کے اظہار کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے تو اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ نمبر 4، دعا کی قبولیت حکمت اور رحمت کے ساتھ اور بنا احسان جتائے ہوتی ہے۔ نمبر 5، جناب نوح نے کافروں کی ہلاکت اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی کے سفر کی سلامتی کی دعا مانگی، لیکن اللہ نے انہیں ہمیشگی کا سلام اور نسل کی بقا عطا کی، اور شاید نعم المجیبون کا مطلب یہی ہو، یعنی جو تم نے مانگا ہم نے اس سے زیادہ عطا کیا۔ نمبر 6، اللہ نے جناب نوح کو پانی میں محفوظ رکھا اور جناب ابراہیم کو آگ میں۔ نجیناہ، اللہ کے ارادے کے سامنے آگ اور پانی کچھ نہیں ہے۔ نمبر 7، ہر جگہ رشتہ داری اور قومیت کا معنی اہل ہونا نہیں ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا ہم نے اہل نوح کو نجات دی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جناب نوح کے بیٹے کو غرق کر دیا، لہٰذا اہل سے مراد پیروکار اور ہم فکر لوگ ہیں، رشتہ دار نہیں۔ نمبر 8، کسی بھی نسل کو باقی رکھنا یا ختم کر دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 9، آج کے انسان حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کی نسل سے ہیں۔ نمبر 10، اولیاء خدا زندہ ہیں اور ان تک سلام بھی پہنچتا ہے۔ نمبر 11، لوگوں کے درمیان نیک نامی کے ساتھ باقی رہنے اور اللہ کی جانب سے سلام پانے کی وجہ نیک اعمال ہیں۔ نمبر 12، نیک لوگوں کو جزا دینا اللہ کی ایک سنت ہے، کوئی حادثہ اور اتفاق نہیں۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کی جزا دنیا میں بھی دیتا ہے۔ نمبر 14، گزشتہ زمانے میں انبیاء اور اولیاء پر سلام بھیجنا اللہ کا کام تھا۔ نمبر 15، انہی نیک کام کرنے والوں کو الہی درجات ملیں گے جو اللہ پر ایمان کی وجہ سے نیک کام کرتے ہیں، شہرت اور نام کے لیے نہیں۔ نمبر 16، اگر نیک کام ایمان اور عبودیت کے ساتھ ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ نمبر 17، دنیا میں جب عذاب نازل ہوتا ہے تو صرف مومنوں کو نجات ملتی ہے اور باقی سب ہلاک ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں اور چاہے بے طرف۔ آیت میں ارشاد ہوتا ہے اغرقنا الآخرین، یہ نہیں فرمایا اغرقنا الکافرین۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جناب نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی تاریخ اور دوسری تاریخ کتابوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن نے سچے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ کی سنتوں کو بیان کیا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔